وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار في القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا حمد و شراب لائق اللہ وحدہ لا شریک کی شاد پاک ہے، جس مالک نے توفیق بخشی اپنی رحمت فرمائی کہ رمضان دا بابرکت مہینہ ساڑھے تک بھیجیا اور اساں اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نیکیاں حسنات اس مالک نو راضی کرنے واسطے کی دیا۔ اللہ پاک ان حسنات نو قبول فرمائے۔ یقیناً ساری کائنات کا حقیقی خالق اور مالک، حاجت روا، مشکل کشا، ہر قسم دیاں بگڑیاں بنانے والا، اولاداں عطا کرنے والا، نفع اور نقصان کا مالک ایک اللہ ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمت شفیع المذنبین امام الکل
سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، قابل شان احترام بزرگوں، میری ماں، بہنوں، عزیز بیٹیوں، تا حد نگاہ تک اجتماع ہے، جمع غفیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دا لکھا شکر ہے کہ اللہ پاک نے شان و توفیق بخشی کہ اسی اس کھلے میدان دے اندر، کھلی جگہ دے اندر بغیر شائع کو اپنے مالک کے سامنے عاد رہا، اور اس نیت کے نال کہ اے اللہ اصا رمضان کا بابرکت مہینہ روزوں دی حالت اندر، رات قیام دی حالت اندر فردی زکات ادا کردیا ہویا، نفلی صدقہ اور خیرات کردیا ہویا، تلاوت قرآن، ذکر اذکار اور دیگر ہمدردیاں دے نال اس ماہ مقدس کو گزاریا۔ اے اللہ اسی اس کھلے میدان دے اندر یہ نیت اور خواہش لے کے آئے ہیں کہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیاں اللہ جی درگزر فرما دینا، اور ساریاں حسنات کو قبول کرنا، اور آئندہ بار سے اس رمضان کو ساریاں زندگیاں دا دوبارہ حصہ بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو ذہن نشین کر لینا، یہ بڑے ہی نصیبے دی بات ہے کہ کسی دی زندگی دے اندر ماہ رمضان آ جائے اور صحت و عافیت نال اور اس ماہ مقدس نو گزار لے۔ بہرکیف وقت دی قلت کے پیش نظر قرآن حکیم دے 5ویں بارے اور سورہ النساء دی ایک آیہ مقدسہ جو اس وقت میں تساں احباب کے سامنے تلاوت کی تھی، میرے عزیزو، اس آیہ مقدسہ دے اندر اللہ پاک نے حقوق العباد دا ایک مکمل چیپٹر بیان کیتا ہے، ایک مکمل فہرست بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگ جنہ دے نال ہمدردی کرنا، جنہ دے نال حسن سلوک کرنا اور جنہ دے بارے عداوتاں نو ختم کرنا شریعت نے لازمی قرار دیتا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے توجہ دے نال، میں مختصر انداز نال فقط اس آیہ مقدسہ دا ترجمہ کر کے اور یہ مختصر جی وضاحت کر کے اجازت چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ اپنے واسطے، تواڈے واسطے، ملک و ملت واسطے، مظلوم مسلمانوں واسطے ادارے ہمدردی اور ادارے یکجہتی کے طور پہ اللہ کے حضور دعائیہ کلمات ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی شریعہ دعاواں اور التجامہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ تو قرآن حکیم دے اندر انداز اور اسلوب بڑا ہی عام فہم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے اپنے حقوق تو بات شروع کی تھی، قرآن حکیم کے اندر متعدد مقامات تھے، مالک نے یہی انداز اپنایا ہے چونکہ دین اسلام جو کہ اعتدال پسند دین ہے، جو اندر ہر بندے کے زندہ ہو پھر بھی وہ حقوق کا تحفظ ہے، فوت ہو گئے اس واسطے جنازہ پڑھو، دعائیں مغفرت کرو، انہوں عزت اور تکریم کے نال کفنا کے پھر دفناؤ، انہیں حقوق نے یعنی اسلام زندہ دے حقوق کا درس دے رہا ہے، فوت شدہ دے حقوق کا درس دے رہا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی دے بھی حقوق میں جنہ دی ادائیگی واسطے شانو پابند کیتا جا رہا ہے۔ ذرا اور فرمانا اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سب تو پہلے نمبر پہ اعلان کی ہو رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور لوگوں اللہ کی عبادت کرو
اور عبادت دا معنی کیا ہے؟ عبادت دا معنی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی قلم دے چور دکھائے نے عبادت کیا جاندا ہے طاعتہ بفعل الماموری کہ ایسیاں کماں دی اطاعت کرنا جنہاں نو اللہ پاک نے تواڈے کرنے دے واسطے حکم فرمایا ہے اجازت دیتی ہے اور کائنات دے لوگ ایسیاں کماں دی اطاعت کرنا ہے اور جناب علی جنہ چیزوں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے روکیا ہے شرک تو روکیا ہے بدعات تو روکیا ہے بے حیائیاں تو روکیا ہے بدکاریاں تو روکیا ہے زنا تو روکیا ہے جوے تو روکیا ہے شراب نوشی تو روکیا ہے سودی کاروبار تو روکیا ہے ایک دوسرے دی حق تلفی تو روکیا ہے قتل و غارت تو روکیا ہے جادو کرنے تو روکیا ہے جادو سیکھنے تو روکیا ہے جادو سکھانے تو روکیا ہے یہ ساری چیزاں تو جنہاں تو روکیا ہے انہاں تو رک جانا یہ نام عبادت ہے سارے معاشرے دے اندر عبادت کا تصور فقط نہیں ہے کہ تسبیح کریے فقط نماز پڑھیے اللہ دی حمد و ثنا بیان کریے عبادت پوری ہو گئی کوئی شک نہیں یہ عبادت کے اعلیٰ ترین ارکان نے لیکن میرے عزیزو ایک دوسرے دی حق تلفی کرنے والا عبادت گزار نہیں معذرت نال گزارش ہے اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہم شاید حقوق دے اندر ڈنڈی مارنے والا عبادت گزار نہیں معذرت ہے ایک دوسرے دے خون دا پیاشا عبادت گزار نہیں معذرت ہے ایک دوسرے دیاں غیبتاں دے نال اور الزام تراشیاں دے نال اپنے پیٹ میں بھرنے والا عبادت گزار نہیں بڑی معذرت ہے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے وَاعْبُدُ اللَّهِ ایک اللہ دی پوجا کرو اور اس بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شَيْئًا اسم نکر ہے کہ معمولی دیا شرک بھی اللہ سبحانہ وتعالی نو گوارا نہیں ہے اس ذات دے اعتبار نال اکیلا ہے صفات دے اعتبار نال اکیلا ہے اختیارات دے اعتبار نال اکیلا ہے نظام چلانے دے اعتبار نال اکیلا ہے اس بار سے ساڈا عقیدہ کی ہونا چاہیے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین ساڈے عقیدے دی بنیاد کیا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین یکسوئی دے نال اس مالک دی عبادت کی جائے نہ تو دے حکماں دے اندر کسی غیر نو شریک ٹھہرایا جائے احکم الحاکمین وہ اکیلی ذات باری تعالی ہے اور لوگوں ارحم الراحمین وہ اکیلی ذات باری تعالی ہے اور اس کے بعد مخلوق کے حقوق دے وچوں چونکہ وقت تھوڑا ہے اس واسطے میں جلد بات نو سمیٹ دیواں بطور خلاصہ مخلوق دے حقوق دے وچوں سب تو پہلے نمبر تے جو سب تو فائق سب تو اونچا سب تو بلند و بالا سب تو اہم ترین سب تو لازم حق اللہ نے اپنے بندیاں جو جڑا حق بیان کیتا ہے وبالوالدین احسانا والدین دا حق ہے والدین بوڑھے ہون والدین درمیانی عمر دے ہون والدین جوان ہون انہاں دا احترام کرنا اولاد واسطے لازم اور ضروری ہے اور یاد حدیث اکٹھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بندہ کہ جو رمضان دے مہینے دے بابرکت مہینے دی قدر نہ کرے آپ نے اس نو بدبخت کیا ہے اور ایسا شخص جو پیارے حبیب تے درود و سلام نہ پڑھے وہ ذلیل و خوار ہے اور اس حدیث کا یہ بھی حصہ ہے کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین یا جوان والدین دی خدمت نہ کی تھی اللہ نے زندگی دے اندر موقع عطا فرما دیتا والدہ نو زندہ پا لیا والد نو زندہ پا لیا لیکن انہاں دی خدمتاں تو محروم رہا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں تھے اس سے بڑا ذلیل و خوار کوئی نہیں تھے نوجوانوں عید دے اس اجتماع دے اندر تا حد نگاہ تک عوام الناس سے جمع غفیر ہے میری بہنا عزیز بیٹیاں اور ماما بھی کثیر تعداد دے نال
اس واسطے یہ پیغام لے کے جائیے، یقیناً والدین دی گستاخی کرنے والا، نمازاں مشکوک نے، روزے مشکوک نے، والدین دی گستاخی کرنے والا، اس بات میں ذہن نشین کر لینا، دعاواں مشکوک نے، والدین نو راضی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، جس بندے نے اللہ نو راضی کرنا ہے اپنے والد نو راضی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں دے قدماں دے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ جو اپنی ماں دی خدمت کرے گا، باپ دی خدمت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے راضی ہو جان گے۔ اے اللہ جنہ دے والدین زندہ نے تادیر ایک گھنے سائے انہاں دے سراں تے سلامت رکھنا۔ یا اللہ جنہ دے فوت ہو چکے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دینا۔ وبالوالدین احسانا، اور اس بعد وبذی القربى، اللہ پاک نے فرمایا جو قریبی لوگ نے انہاں دے حقوق دی ادائیگی بھی تہاڈے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ صلہ رحمی دے طور تے اگر تسی اقربا پروری دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لو گے یقیناً اے دے اندر خیر ہے، عمر دی درازی ہے، صحت دی فراغی ہے، یقیناً اے دے اندر رزق دی وسعت ہے۔ اور رشتہ دار، عزیز و اقربا، بہنا بھائی، یہ جتنے بھی جنہاں نوں رشتہ دار کہا جاندا ہے انہاں دے نال حسن سلوک کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور دے اندر یہ بھی بات ذہن نشین کر لینا، آخر دنیاوی تقاضے نے اور قرب قیامت ہے۔ جس طرح ساری زبان تے عام جملہ ہوندا ہے کہ خون سفید ہو چکے نے اور ہمدردیاں کم ہو چکیاں نے، لوگ ایک دوسرے واسطے حقیقی بننے کی بجائے پرائے بن چکے ہیں، محبتاں عداوتاں دے اندر تبدیل ہو چکیاں نے۔ ہاں اگر اختلافات ہو جان، صحابہ دے ماں بہن بھی اختلافات چلتے رہندے، اچھیاں لوگاں دے ماں بہن بھی چل نکلے، اگر اختلافات ہو جان وہ دے بعد سے احتیاطی پہلو کیا ہے؟ ایک تو جس بھائی دے نال، جس بہنہ دے نال، جس چاچے بابے تائے دے نال، جس جناب علی پھوپھی ماسی دے نال ذرا بات میں ذہن نشین کر لینا۔ ایک میں بڑے نقطے دی بات تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا، اور اس اوپر علی وجہ البصیرت میں ریسرچ بھی کر چکی ہوں بحمداللہ، اور کبار مفتیان دے کولوں رجوع کر کے بہت سارے مسائل نو سمجھنے دی بھی کوشش کیتی ہے۔ او نہ ہوئے کہ ساریاں نمازاں بیکار جان، او نہ ہوئے سارے روزے بیکار جان، او نہ ہوئے ساریاں نیکیاں بیکار جان۔ میرے عزیزو اگر کسی نال اختلاف ہوئے تسی صلہ رحمی دی فرشت اندر اس شکل دے اندر آ سکتے ہو، جتھے کدے ملے سب تو پہل کرو سلام کرنے دی، السلام علیکم کہو، کھندا پیشانی دے نال ملو، معانقہ کرو۔ اگر وہ دی طبیعت چاہے یا نہ چاہے، وہ تو اڑے وال اچھی نگاہ نال بیکھے یا نہ بیکھے، تسی اپنا حق ادا کر دیو۔ اور دوسرے نمبر دے دل دے اندر غصہ تو آندا ہے، ایک طبی بات ہے، اختلافات دی بنیاد تے انسان طبیعت بھڑک دیئے، اور بعض اوقات کوئی بندہ کہے کہ فلاں رشتہ دار فلاں قریبی تہاڈے بارے اے کہہ رہے ہیں۔ انسان ہونے دے ناطے نال ہر بندے دے دل اندر ایک عداوت دا عنصر پیدا ہوندا ہے، لیکن بغض نو پالنا نہیں، عداوت نو پالنا نہیں، انہوں دل دے اندر جگہ نہیں دینی۔ یہ اس طرح ہی ہے جس طرح نماز پڑھ رہے ہو، شیطان اس نو بار بار ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وسوسے ڈال رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کیا کہ یہ شیطان وسوسے پا رہی ہے کہ نماز نہیں، یہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا اس نو دور کرنے کا طریقہ کار ہے کہ اپنے خیال نو ہٹا لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس نو دھتکار دیتا جائے۔ اس نے جدو شیطان تانوں یہ مجبور کرے کہ کسی سکے بھائی دے بارے، کسی سکی بہنہ دے بارے، کسی چاچے بابے پھوپھی ماسی دے بارے، کسی اور عزیز قریبی دے بارے تواڈے دل دے اندر شیطان مجبور کر رہے ہے کہ بغض نو جگہ دے، بغض نو پال پروان چڑھا، یقیناً اس شیطان دی بات نو ٹھکرا دیو۔ اگر دل دے اندر بغض نہ پالو گے، چلدے پھردے نال کتے ملاقات ہوئے السلام علیکم دا تبادلہ کرو گے، یقیناً
قطع رحمی دی لسٹ وچوں نکل جاؤ گے اور صلہ رحمی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے۔ ذرا مسئلہ سمجھیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور اس کے بعد یتیمہ دے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم دی کفالت کرنے والا میں اور او، یعنی رسول اللہ اور یتیم دی کفالت کرنے والے دونوں شخص جنت دے اندر اس طرح جمع ہون گے جس طرح اے دو انگلیاں جمع نے۔ انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، یتیم دے نال محبت رکھنا۔ عید دے دن ایسے بچیاں نو تلاش کرو، ایسیاں بیٹیاں نو تلاش کرو جنہاں دے والدین دے سائے اٹھ چکے نے اور بیچارے بے بسی دی حالت دے اندر نے، انہاں نو عیدی پہنچاؤ، انہاں دے سر دے دستے شفقت رکھو۔ یقیناً دیکھنا اللہ پاک رزق دے اندر برکت کرے گا، اللہ عزت دے اندر اضافہ کرے گا، محبتاں بڑھن گیاں، نفرتاں ختم ہون گیاں۔ والیتاما والمساکین، اور اس کے بعد مساکین دے بارے اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی ہے۔ میرے عزیزو، مسکین کون ہے؟ اور نہیں جو گلیاں بداراں چرائیاں دے اندر پیشہ ور گداگر فقیر مانگت ہے، وہ مسکین نہیں۔ قرآن دی اصطلاح دے اندر جو کہ معروف مسکین دا معنی ایہو ہی ہے کہ جو اپنا پیٹ بھرنے واسطے کوشش بھی کر دے اور کوشش اور کاوش سے باوجود اتنے ذرائع آمدنی نہیں کہ او دا نظام زندگی چل سکے، او دے گھر دا سلسلہ چل سکے۔ اگر بیچارہ اپنا چولہا چلاندا ہے تو بچیاں دیاں فیساں نہیں دے سکدا، بچیاں دیاں فیساں دیندا ہے، بجلی دے بل نہیں دے سکدا، مکان دا کرایہ نہیں دے سکدا۔ یاد ہے نا وہ واقعہ رمضان دے بابرکت مہینے دے اندر بھی سنایا خلاصیاں دے اندر کہ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام دے کول گئے اور انہوں نے ایک کشتی دا تختہ توڑیا۔ بعد اندر بھی توجیہ بیان کی تھی کہ او کشتی اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، انہاں مسکین بچیاں دی سی کہ جو غریب سن، مسکین سن، لیکن کشتی چلا کے اپنا گزارا کر رہے سن۔ تو اہل علم نے، شارعین نے ادھے تو یہ ہوئی اخذ کیتا ہے، معنی لیا ہے کہ او لوگ جو کشتی چلا کے کرایہ حاصل کر کے یعنی محنت مزدوری کرنے دے باوجود انہاں دی گزران نہیں پوری ہو رہی، قرآن نے انہاں نو مسکین آکھیا ہے۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جانا، اے مسکین نہیں کہ جڑا گلیاں بازاراں دے اندر اپنے دست نو درات کرے اور او دا مزاج بن جائے، وہ تو پیشہ ور مانگت ہے۔ ایسیاں لوگاں تو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ فطرانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطُعِمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ، یہ مساکین دا کھانا ہے، مساکین دا حق ہے، غرباء دا حق ہے، ایسیاں لوگاں دا جو بے سہارا نے انہاں دا حق ہے۔ اسلام اے حقوق بیان کر رہے ہے، والیتاما والمساکین وابن السبیل، اور ایسے مسافر لوگ ادھے اندر مہمان بھی آ جاندے نے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت دے دن تے یقین رکھ دے اپنے مہمان دی تکریم کرے، عزت کرے۔ ادھے اندر مہمان دی عزت بھی آ جاندی ہے، اور ادھے اندر راہ چلدا جو مسافر ہے انہوں اگر کسی چیز دی ضرورت محسوس ہوئی ہے تسی او دی حاجت نو پورا کر سکتے ہو۔ ادھے اندر یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجیے کہ مسافر لاکھ کروڑاں پتی ہوئے، ارباں پتی ہوئے، جائیداداں دا مالک ہوئے، دوران سفر اس نو حاجت محسوس ہوئے، شریعت دا تقاضا ہے کہ تسی اوتے زکات بھی خرچ کر سکتے ہو چونکہ وہ ضرورت مند ہے۔ فابن السبیل، اور اس کے بعد کی آخر والجار ذی القربى والجار الجنب، تہاڈا ہمسایا، اجنبی ہمسایا، ایک ہمسایا قریبی ہمسایا۔ قریبی ہمسایا کیا ہے؟ بعض اوقات گھراں دے نال گھر سکیاں بھائیاں دے، بہناں دے، چاچیاں بابیاں دے، نانکیاں دادکیاں دے، یہ قریبی ہمسائے نے ہیں جی۔ اور بعض اوقات اجنبی ہوندا ہے، نہ تیرے مسلک دا، نہ تیری برادری دا، نہ تیرے ذہن دا، نہ تیرا ہم خیال، اگرچہ جو بھی ہے ہمسائیگی دے جو حقوق نے وہ ادا کرنے لازم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ ایسا ہمسایا جو تیرا قریبی بھی ہوئے اور ہمسایا بھی ہوئے وہ نال دورا اجر حسن سلوک دا، ایک ہمسائیگی دی ادائیگی دا اور دوسرا صلہ رحمی دا، رشتہ داری دی ادائیگی دا۔ ہاں اگر اجر بھی ہمسایا ہے پھر بھی نبی پاک نے فرمایا میں اس قدر شدت نال اس بات نو محسوس کیتا کہ جبریل اللہ سبحانہ و تعالی دا پیغام لے کے میرے تک آ رہے نے ہمسایہ دے حقوق واسطے، فرماندے نے میں انہاں شدت نال محسوس کیتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کتے ہمسایہ نو وراثت دے اندر شریک نہ کر دے۔ میرے عزیزو ہمسایاں دے گھراں دے اندر ناجائز طریقے دے نال، ناجائز خواہشاں دے نال جھانکنا، انہاں نو تنگ کرنا، انہاں نو اذیت پہنچانا، انہاں نو تکلیف دینا کسی بھی طریقے دے نال یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نمازاں قبول کروانیاں نے، روزے قبول کروانے نے، اپنی عبادات قبول کروانیاں نے، اور صحیح معنیاں دے اندر رب دی غلامی اختیار کرنی ہے۔ آؤ اس فرشتے غور کیجئے جو نصب العین ہے، جو منہج ہے، جو دستور حیات ہے، اور جو اللہ نے فرش بیان کی تھی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک وہ بھی ہے کیڑا جڑا تیرا پہلو دا ہمسایا ہے۔ پہلو دے ہمسایا تو مراد نماز پڑھ رہے ہو، نال قریب کوئی نماز پڑھ رہے ہے، یہ تیرا پہلو دا ہمسایا ہے۔ یہ نہیں مطلب کہ سنت دے مطابق تم پاؤں تو ملانے نے لیکن پاؤں ملان لگیاں او دے پیر نو تکلیف دویں، کندھے ملان لگیاں، اس غریب نو اگر وہ بیمار ہے مریض ہے تو اس نو دکھیلدا جائیں، اے حق تلفی ہے۔ اس بات نو ذہن نشین کر لینا، دفتر دے اندر کسے سرکاری دفاتر دے اندر کاروباری نشست دے اندر جو نال تیرے بیٹھا ہے وہ تیرے پہلو دا ہمسایا ہے۔ ٹرین تے سفر کر رہے ہیں، گاڑی تے سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز تے سفر کر رہے ہیں، نال دی سیٹ تے جو بیٹھنے والی سواری ہے والصاحب بالجنب وہ تیرے پہلو دا ہمسایا ہے۔ تیری سگریٹ نوشی دے نال اس نو تکلیف ہوئے اے ہمسائے دی حق تلفی ہوئے گی، تیری بدبو دے نال اس نو تکلیف ہوئے اے ہمسائے دی حق تلفی ہوئے گی، تیری کسی اور حرکت دے نال اس نو تکلیف ہوئے اے ہمسائے دی حق تلفی ہوئے گی۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ اور آخری اللہ نے کنہ لوگاں دا اللہ نے حق بیان کیتا ہے، وما ملکت ایمانکم، جو تواڈے غلام تواڈیاں لونڈیاں، اگرچہ غلامی دا سلسلہ تو مفقود ہو چکے ہے، ختم ہو چکے ہے، شارعین اہل علم یہ تو اے مراد لے رہے نے تواڈیاں گھراں دے اندر ملازم، تواڈے دفاتر دے اندر نوکر، تواڈیاں کارخانیاں دے اندر، فیکٹریاں دے اندر، ملاں دے اندر تواڈے ڈرائیور، تواڈے خدام، تواڈے کچن والے باورچی، جو بھی جتنے بھی ملازمین نے انہاں نو گالیاں نکالنا، انہاں دے بارے نازیبا جملے کہنا یا انہاں نو تنگ کرنا ناجائز طریقے دے نال، انہاں نو اذیت پہنچانی، تکلیف دینی، انہاں دی جو وظیفہ جات نے وہ وقت دے ادا نہ کرنے اور معاشی طور سے انہاں نو پریشان کرنا یا کسی طریقے دے نال انہاں نو گالی نکالنا، برا کہنا، یہ شریعت نے کلی طور پہ ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ اس بندے نو کبھی پسند نہیں کر دے جو شوخی مارنے والا ہے، جو کہ گھمنڈ والا ہے، مغروریا ہے۔ اور میں بڑا اندازہ لگا رہے سا صبح فجر تو بعد پڑھ دیا ہویا کہ اے اللہ اس آیا مقدسہ دے آخر دے تسا اے کیوں کیا ہے جو میری سمجھ اندر بات آئی ہے کہ اگر تیری طبیعت دے اندر گھمنڈ ہویا، تینو پیسے دی خماری ہوئی، تینو جوانی تے شہرت، تینو عزت تے لیڈری دی خماری ہوئی، تیرے کو دوسرا برداشت نہیں ہونا، تیرے کو عزیز برداشت نہیں ہونا، تیرے کو ہمسایہ برداشت نہیں ہونا، تیرے اندر عداوت اور حسد اور بغض کی آگ بھڑک اٹھنی ہے۔ اس واسطے اللہ نے آکھیا ہے تکبر دا سر نیچا ہے، تکبر رب دی چادر ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت ہے،
جس نو کبھی سوال نہیں، اسی سارے فنا والے ہاں، اسی فانی ہاں، جتنے بھی بڑے ہو جائیے، جتنے بھی اونچے ہو جائیے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، دولت مل جائے، اور لوگوں سہولتیں مل جان، اچھیاں کوٹھیاں مکانات مل جان، لیکن پھر بھی اسی فناہ دا مال ہاں، ساڑی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکت وہ ہے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور اے ہوئی میری گزارشاسن، اے جو میں حقوق دی ایک فرش بیان کی تھی، دعا کیجئے اللہ سب تو پہلے مینوں بھی اور تساں احباب نو بھی، جتنے مرد و خواتین چھوٹے بڑے جتنے نے بات سماعت کی تھی، چونکہ جس وقت دین دی بات کرنا تک پہنچ جائے اس سے عمل کرنا لازم اور ضروری ہویا کرتا ہے۔ اللہ سانو عمل کرنے والا بنائے، اللہ سانو با عمل بنائے اور اپنی زندگیاں با مقصد گزارنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ساڈا اس مقام تے حاضر ہونا، نماز کی ادائیگی کرنا اور دین دیاں باتاں نصیحتاں سماعت کرنیاں اللہ قبول فرمائے۔ ہن اسی دعا کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ساڑیاں دعاواں اور التجاواں بھی اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ اور ماشاءاللہ جس قدر عید دا اتنا بڑا اجتماع، یقین جانیے پیچھے مڑ کے دیکھیے تا حد نگاہ تک عوام ہی عوام ہے، اور میں کہہ سکنا یہ اللہ پاک دی خاص رحمت ہے، یہ اس مالک دا خاص نام ہے کہ میرے جیسے نکمے اور کم علم اور طالب علم تسی احباب اس قدر محبتاں اور اس قدر پیار اور اس قدر عقیدت اور اس قدر اپنائیت لے کے ہوندے ہو کہ یقیناً بوڑھیاں ماما جو بغیر کسی لالچ تو لوجہ اللہ اللہ دی رضا واسطے میرے واسطے لمحہ بلمحہ دعا کو رہندیاں نے، او بہنا او میریاں بیٹیاں او یقیناً میرے بھائی قابل شاد احترام بزرگ اور چھوٹے معصوم بچے جو دن رات دعاواں کردے نے، میں دل دیاں گہرائیاں تو انہاں دا شکر گزار ہاں، انہاں واسطے تحسین کرنا، اچھے کلمات دا خواہشمند ہاں، اللہ تعالیٰ انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو عیدین دے موقع دے یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے کہ آپ اللہ دے راستے دے اندر خیرات کر دے، صدقہ کر دے، حتیٰ کہ نبی پاک خواتین دی طرف سیدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو روانہ فرمان دے کہ بلال خواتین دی طرف جائیے، سب اٹھو، خواتین دی طرف جائیے اور جا کے انہوں نے کلو فنڈ اکٹھا کیجئے، اس واسطے عید کے موقع دے تصدقو بڑھ چڑھ کے خرچ بھی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور دا ایک ٹکڑا بھی خرچ کر کے واتقوا النار، لوگوں جہنم دی آگ تو بچنا پہنے تو بچ جاؤ۔ اس واسطے دل کھول کے عید دے اس اجتماع دے اندر اللہ دے حضور او دی رضامندی واسطے، خوشنودی واسطے، خیر دے امور واسطے تسی دل کھول کے اللہ دے گھر دی آبادی واسطے دل کھول کے خرچ کیجئے۔ اللہ پاک اے خرچ کرنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ عیدین دے اندر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خطبہ ارشاد فرمایا ہے، دوسرے خطبے دا ثبوت نہیں ملتا، اس واسطے سے پہلا خطبہ پڑھ لیا تو یقیناً احباب جلدی جلدی اس اپنے سلسلے کو پورا کرو تاکہ پھر دعا شروع کریے۔ بہت سارے احباب دیاں درخواستاں نے دعا واسطے، اللہ پاک سب دیاں جائز حاجات پوریاں فرمائے۔ محمد طیب مغل صاحب انہوں نے ہمشیرہ ایک بے اولاد ہے، اللہ پاک انہوں نے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ انہوں نے بار بار درخواست کی تھی، بہت ساری اور بھی دوستوں نے درخواستاں کی تھی نہیں جو بعض اوقات ذہن اندر گلاں نہیں رہندیاں، تو بارگاہ میں سب واسطے انشاءاللہ اجتماعی اور خلوص دل دیاں گہرائیاں تو دعا کرنا انشاءاللہ، ملک و ملت واسطے، مظلوم مسلماناں واسطے اور اپنے واسطے، تواڈے واسطے، دینی اداریاں واسطے، ہیں جی معصوم بچیاں واسطے، بیٹیاں واسطے، اللہ پاک ساڑیاں سب دیاں ضرورتاں پوریاں فرمائے۔ حاجی عبدالحق صاحب انہاں دے برادر دا کوئی ایکسیڈنٹ ہویا ہے اور چوڑا وغیرہ ٹوٹ گیا ہے، اللہ پاک انہاں نو شفاء کلی عطا فرمائے، اللہ انہاں دے بھی رحمت فرمائے۔ جی اشرف
حاجی محمد عباس صاحب درخواست کر رہے نے کہ حافظ عبداللہ صاحب واسطے دعا کرو اور میری والدہ واسطے، چونکہ ساڈے پرانے ہمسائے بھی اور ایک محبتہ دے رشتے اور اخوت دے رشتے، اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے اور اس رشتے اللہ سانو جنت اندر بھی نبھانے دی اس رہی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یقیناً یہ جنت اندر جانے دا بہت بڑا ذریعہ نے انہاں دے والدین حاجی سلطان صاحب اور انہاں دی والدہ محترمہ جو کہ انتہائی اچھی اور نیک خاتون سن، چونکہ میرا گھر بالکل سامنے اور ایک طویل عرصہ گزرے ہے، رفاقت اور محبتاں بے پناہ سن۔ یقیناً اللہ پاک کے ساڑھے جتنے غوث شدگان نے اللہ سب دی مغفرت فرمائے۔ کہنے نے میرے بھائی محمد وسیم صاحب دی آخرت دی بہتری واسطے دعا کرو۔ بھئی یہ وسیم نوجوان جو کہ غالباً عمان گئے سن جی ذریعہ معاش واسطے، اللہ نو اتھے پیارے ہو گئے، اللہ پاک جنت الفردوس انہاں دا ٹھکانہ بنائے۔ ہم دم گوش ہو کے اور سارے مکمل یکسوئی دے نال اللہ دے حضور التجاواں کرو۔ اللہ پاک شادیاں تمام تر دعاواں عبادات اور اللہ نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ ساڑیاں تمام تر ضرورتاں پوریاں فرما، مالکا ساڑیاں تمام تر جائز حاجات پوریاں فرما، اللہ مشکلات نو آسانیاں دے اندر تبدیل فرما، یا اللہ بیمارانو صحت کاملہ نافع عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیمار بڑے کثیر تعداد دے اندر نے اور بہت سارے ایسے میرے بزرگ، ایسے میرے پیارے، ایسے میرے محبوب میری آنکھاں دے سامنے کرسیاں تے بیٹھے بھی نظر آ رہے نے۔ یا اللہ جڑے اپنی علالت دی وجہ نال روز بروز سے ملاقات نہیں کر سکتے، عیدین دے اجتماع دے اندر، 27ویں دے اجتماع دے اندر یا دیگر ایسے مواقع تے ضرور شرکت کر دینے، اللہ انہاں دیاں نسازیاں دور کر دے، اللہ شفائے کلی عطا فرما دے، اللہ راضی ہو جا، یا اللہ صحت کاملہ نافع عطا فرما، اللہ اپنی بندیاں دی خاص امداد فرما، یا اللہ بیمارانو شفا کلی عطا فرما۔ اللہ کینسر دا مرض بڑا پڑ رہا ہے، کوئی شوگر دا مریض ہے، کوئی دل دا مریض ہے، کوئی گردیاں دا مریض ہے، مرد و خواتین کثیر تعداد دے اندر دعاواں دیاں درخواستاں نے، نام لینے ضروری نہیں، لمبیاں فرشتاں نے۔ اللہ کوئی کسی بھی بیماری دے اندر مبتلا ہوئے، اللہ اپنی رحمت و رضا نال صحت کاملہ نافع عطا فرما، یا اللہ شفا یاب کر دے، اللہ پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ جائز حاجتاں پوریاں کر دے، اللہ مشکلات نو آسانیاں دے اندر تبدیل فرما، اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا، یا اللہ رمضان دا بابرکت مہینہ جو بڑیاں محبتاں لے کے ساڑھے تک پہنچیا، یا اللہ ایشام معدودات ایک قول سچا ہویا تے چند گنتی دے ایام بڑی جلدی دے نال تیزی دے نال گزر گئے،
انجی محسوس ہویا جویں ایک ہفتہ ہی گزرے ہوئے. یا اللہ اس رمضان دے اندر جو کوتاہیاں رہ گئیاں درگزر فرما دے اللہ، درگزر فرما دے اللہ. ساڑیاں نیکیاں نامکمل، ساڑیاں عبادتاں نامکمل، ساڑے روزے نامکمل اللہ، ساڑے قیام نامکمل اللہ. خشوع و خضوع دی کمی اللہ، سونیا خلوص دی کمی. یا اللہ اپنی رحمت اور رضا نال ساڑیاں چھوٹیاں بڑیاں نیکیاں قبول کر لے اللہ. روزے قبول فرما لے، رات دا قیام نماز تراویح دی ادائیگی قبول کر لے اللہ. میرے جیسے گناہگار جنہاں نے قرآن پاک دی منزل دا تراویح دے اندر قیام دے اندر اختتام کیتا ہے، اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرما اللہ. جنہ دیا بچیاں نے یا اللہ اس شہادت نو حاصل کیتا ہے اللہ، اس شہادتیں انہاں نو پکیاں رکھی، استقامت نصیب فرمائی اللہ. اولاداں نو سمیدار بنا دے اللہ، اولاداں نو سمیدار بنا دے. اللہم اصلح شباب المسلمین اللہ. اولاداں نیک کر دے، حساب کتاب دے پکے کر دے، ایماندار بے امرہ دے، خیانتاں تو بچا لے اللہ، پکے امین بنا دے. یا اللہ ساڑیاں اولاداں دی اصلاح فرما اللہ، ساڑیاں اولاداں دی اصلاح فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ جڑے بے اولاد نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ. 27ویں دے اجتماع دے اندر اتنا بڑا اجتماع سی یا اللہ سونے مالکا، میں اس معاملے دی طرفوں یا اللہ فکر مند سا اللہ، امن و امان نل سارا سلسلہ پورا ہو جائے یا اللہ. کوئی مواخذہ نہ فرما لینا اللہ. سونیا تے زیادہ تر لوگاں دیاں التجامہ اے سن کہ بیٹے واسطے دعا کرو، اولاد واسطے دعا کرو، گود ہری ہو جائے دعا کرو یا اللہ. جڑے بے اولاد نے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ. جنہ بیٹیاں دے رشتیاں دے معاملے دے اندر والدین پریشان نے، تیاں دے دکھ تیاں دیاں یا اللہ جڑیاں اس طرح دے معاملے ہوندے نے، ماپیاں دیاں راتاں دیاں نینداں اڑا دیندے نے اللہ. ماپیاں دیاں کمراں دوریاں ہو جاندیاں نے. اساں ویکھے ہیں جوانی دے اندر ہی بڈھے ہوندے بندے، او دی وجہ کی ہے تیاں دے دکھ اندروں اندر ہی کھا جاندے نے. جویں لکڑی نو کن کھا جاندا ہے تے لکڑی پوشیدہ ہو جاندی ہے، ایویں چلدے پھردے چنگے برے اچھیاں تے سونیاں کپڑیاں دے اندر ملبوس لوگ اور دکھاں دے نال اندروں کھوکھلے ہو جاندے نے یا اللہ. جڑے دکھی نے انہاں نے دکھاں نو سکھاں دے اندر بدل دے اللہ. بالخصوص بیٹیاں دے دکھ کسے نو نہ دکھائی اللہ، تیاں دے دکھ کسے نو نہ دکھائی اللہ. اللہ بیٹیاں دے دکھ یا اللہ کسے نو نہ دکھائی اللہ. انہاں دکھاں تو ہر ماپیاں نو محفوظ کر لئی یا اللہ. اپنی رحمت فرما دے، اپنا فضل کر دے یا اللہ. بیٹیاں عطا کی دیاں نہیں تے اچھے اسباب بھی مہیا فرما دے یا اللہ. پریشانیاں دور کر دے، مقروض لوگاں دے قرضے دور کر دے. نوجوان اپنیاں ڈگریاں ہتھے لئی پھردے نے، پاسپورٹ پڑے نے تے ویزے لوان دے چکراں دے اندر بیچارے امبیسیاں دے دھگے بے کھاندے نے. بے روزگاری ہے اللہ. سب نو اچھا تے سونا رزق حلال دے ذریعے اللہ سب نو عطا کر دے، اچھا روزگار عطا کر دے. کئیاں دے کاروباری طور تے ڈاڈے نقصان ہوئے ہیں اللہ. زمین نو ہاتھ لگ جاندے نے بندیاں دے تے پریشانیاں کھا جاندیاں نے تے سونیاں جدوں کھلے کھادے ہون
تے یا اللہ پھر تنگ دستیاں ویکھنیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے یا اللہ جڑا بندہ لکھاں کروڑاں نال خرچ کردے اور جدوں سینکڑیاں تے خرچ کرن لگے تے ہوندا ہی نہیں ہاتھ کم دے نے اللہ اپنی رحمت اور رضا نال اللہ سب دے کاروباری راستے کھول دے اللہ وسیع رزق حلال عطا کر دے اللہ جنہاں دے کاروباری نقصان ہوئے نے اللہ نقصان پورے کر دے خسارے پورے کر دے پریشانیاں دور کر دے جائز حاجتاں پوریاں کر دے مشکلات نو آسانیاں دے اندر تبدیل فرما دے اللہ جڑا مرکز الرحمان تعمیر ہو رہی ہے اللہ اس نو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچا دے اللہ عید دیاں چھٹیاں تو متصل بعد انشاءاللہ سلسلہ شروع کر کے اوپر دا لینڈر پانا ہے اللہ جڑے تیرے بندے معاونین دے وچوں تعاون واسطے باقی رہ گئے نے کسی وجہ نال نہیں پہنچ سکے اللہ انہاں نو توفیقاں دے دے ہمتاں دے دے کہ جلدی جلدی اس کار خیر دے اندر شریک ہو جان ایک گڈی چل نکلنی ہے کہ جلدی جلدی سوار ہو کے اپنی منزل تے پہنچ جان انشاءاللہ منزل جنت ہے اللہ سونیا میری اعمال کا اللہ میں نو توفیق دہی اللہ میں کمزور ہاں میں ناتواں میں کم علم ہاں میں کم عمل ہاں خدا کار ہاں اللہ تیرا بندہ ہاں اللہ خیانت تو بچنا بددیانتی تو بچنا کہ یا اللہ میں نو بھی اپنے دین دے پکیاں رکھی استقامت نصیب فرمائی شیطان دیاں شرارتاں تو محفوظ رکھی اللہ میرے عزیز و اقربا تے رحمتاں کر دے میری بہناں تے میرے بھراواں تے رحمتاں کر دے فضل کر دے کرم کر دے خیر دی برکھا نازل فرما دے اللہ میرے ماپے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ میرے والدین اللہ جگ جاندا ہے چنگے ہی سن تیرے حبیب نے فرمایا ہے جدے چنگے ہوندیاں لوکیاں گواہیاں دے دین تے اللہ بھی انہوں چنگیاں کہہ چھڑ دے نے اللہ سارے گواہ نے کہ چنگے سن اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں قبراں روشن کر دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ میں کوئی بہتا لاڈلا تے نہیں نا یا اللہ جنہیں بیٹھے نے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے کئیاں دیاں ماں ٹر گئی ہیں کئیاں دے باپ ٹر گئے تے والدین تے ہر عمر دے حصے دے اندر ہی انہاں دیاں یاداں تے دلانوں بے قرار کر دیندیاں نے جمعۃ الوداع دے اندر ایک بندہ تقریباً 70-72 سالاں دا ہونا ہے جڑا 5000 عہد جو پڑھیا تے سسکیاں لے لے کے روئی جاوے میں کیا بزرگا کی ہوئے کہن لگا بچی پڑھ لو قبول کر لو رب دے کر واسطے تے میرے اماں پیاں لئی دعا کر چھڑیا جے میرے ماں پیاں نو رب معاف کر دے آئے ماں پیاں دیاں جڑیاں باہر نے او کسے ہور وجود چوں نہیں تھے لب دیاں یا اللہ میرے سمیت جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نے انہاں دیاں قبراں روشن کر دے عید آؤندی ہے جتھے تیاریاں ہوندیاں نے جتھے بچیاں دیاں خوشیاں ویکھی دیاں نے جتھے نویں نویں کپڑے تے خوشبوؤں نال گھر دے بازار معطر ہوندے نے اچھیاں گلاں نے تے طبیعت جتھے خوش ہوندی ہے اوتھے دھیان شہر خاموشاں دی طرف بھی جاندا ہے اوتھے ادھر بھی نگاہ جاندی ہے کہ جتھے جمن والی ماں لیٹی ہے جتھے وجود چو ساڈا وجود بنیا ہے او باپ لیٹے ہے بہناں لیٹیاں نے سگے بھرا لیٹے نے کئیاں دے بچے معصوم لیٹے نے نامولود لیٹے نے کئیاں دے چھی جوان کڑیل جوان اولاداں جڑیاں یا اللہ جدائیاں دے دیندیاں نے او لیٹیاں نے تے عیدین دے موقع تے اللہ اونا دیاں جدائیاں بندے واسے انجو جاندیاں نے کہ اولاد کہندی ہے ساڈے ابو نو کی ہویا ہسدا کیوں نہیں ابو جی کی گل ہے تانوں ساڈیاں کپڑیاں دی خوشی نہیں ابو جی کی گل ہے تانوں ساڈیاں نویاں جُتیاں دی خوشی نہیں ابو جی کی گل ہے اسی کوئی خرچہ بہتا منگ بیٹھے ہیں پر ابے نو انہاں نو کی پتا او دے دل اندر کیڑے وار پے ہوندے نے باپ کتے یاد ہوندا ہے کتے ماں یاد ہوندی ہے
کتے بھیڑاں یاد آؤندیاں نے کتے بچھڑے ہوئے بھرا یاد آؤندے نے کتے ٹر گئے پیارے تے محبوب یاد آؤندے نے تے شہر خاموشاں دے مکین یاد آؤندے نے جڑے سونے کمرے بنا کے سونے بیڈ روم بنا کے تے نرم تے گرم بسترے وچھا کے اولاداں نو عزت والے تے سونے کاروباری رزق دے دے کے تے دکاناں دے کے آپ بیچارے قبراں اندر جا لیٹے نے انہاں دی یاداں جدوں ستاندیاں نے پھر دل ٹٹ جاندے نے تے بس بس ہو جاندی ہے یا اللہ ماپیاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دینا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا اللہ جڑے ساڑے اساتذہ دنیا تو ٹر گئے نے انہاں دیاں قبراں روشن کر دینا اللہ شغولاں دا پڑھیا مدرسیاں دا پڑھیا اللہ جڑے جڑے اساتذہ اکرام دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں روشن کر دینا جنت دے باغ بنا دینا تے سونیا مالکا یا اللہ کل مسلمان مواحدین تے مواحدات سب دیاں قبرانوں جنت دے باغ بنا دینا تے اللہ جتھے جتھے مسلمان مظلوم نے انہاں دی امداد فرما اللہ انہاں دی امداد فرما اللہ میں تے مثال دینا اجتماع ہو رہا ہوئے ایک چھوٹا جہا پٹاخہ چل جائے ایک چھوٹی جی فائر ہو جاوے کہ سارے بندے متوجہ ہو جاندے نے جان دی پڑ جاندی ہے آئے فلسطین جتے خون دے فوارے پہ چل دے نے آئے کشمیر جتا دیاں گھراں تے بمباریاں ہو رہی نے یا اللہ اوی تے تیرے بندے نے سونے شاہ اوی تے تو ہی پیدا کیتے نے نا یا اللہ اس اسرائیل نو تباہ و برباد کر دے انہاں یہودیاں دیاں جڑیاں نپاک جسارتاں نے تے سوت و سازشی تے حاسد تے یا اللہ اسلام دے خاتمے واسطے پیش بھیج اللہ انہاں نو ذلیل و خوار کر دے اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان اللہ اہل فلسطین اہل کشمیر یا اللہ انہاں دی امداد فرما آزادیاں نصیب کر دے یا اللہ میریاں تے تانگاں نے جویں اسی بیت اللہ دے اندر اللہ بغیر ہچکچاہٹ تو چاہنے ہیں تیری توفیق نال مسجد نبوی دے اندر جدوں چاہیے دروازے کھلے ہوندے نے بغیر ہچکچاہٹ تو چاہنے ہیں اللہ تیرے حبیب دی حدیث سے عمل کریے تے انبیاء دا پرانا قبلہ تے نبیاں دیاں جڑیاں اوتھے نشانیاں نے تے انبیاء دا ورثہ زمین ہے یا اللہ او بیت الاقصی بیت المقدس مسجد اقصی اللہ انہوں آزادیاں نصیب کر دے اللہ ساڑے کھلے عام ویزے لگن تے اسی بالکل آسانی دے نال اوتھے پہنچ کے نمازاں پڑھ کے تے اللہ کولوں اجر پا سکیے یا اللہ مظلوم مسلماناں دی امداد فرما اللہ مقروضاں دے کر دے دور کر دے پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور کر دے اللہ کاروباری حالات بہتر کر دے اللہ اس وطن عزیز نو سلامتی نصیب فرمانا اللہ اے وطن اس نو امن و امان دا گہوارہ بنا دینا اللہ بدامنیاں دا خاتمہ ہو جائے اللہ ساڑے شب دے دامن خوشیاں نل پر دینا اللہ پریشانیاں تو نجات دے دینا اللہ اس وطن عزیز ملک پاکستان دے اندر اللہ توحید و سنت دا بول بالا کر دینا اللہ ہر قسم دیاں بدعات اور شرک و بدعت خرافات غیر اخلاقی رسومات اور بالخصوص بے حیائیاں جو انگریز دا ایجنڈا ہوئے جو یہود و نصارہ دا ایجنڈا مسلمانوں تباہ کرنے واسطے انٹرنیٹ دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے یا کہ کسی اور ذریعے ایسے
ایسیاں انہاں دیاں تنظیماں متحرک نے جو نوجوان بچیاں نو بیٹیاں نو یونیورسٹیاں دے اندر دینی تعلیمی اداریاں دے اندر اور دیگر مقامات بے حیا بنانا چاہتے نے، اللہ بے پردہ بنانا چاہتے نے، اللہ انہاں دے ناپاک عزائم جڑے نے اللہ انہاں نو خاک اندر ملا دے، اللہ ساڑیاں نسلاں نو با حیا بنا دے، با کردار بنا دے، اللہ با اصول بنا دے، امانتدار بنا دے، دیانتدار بنا دے، اللہ خیانت تو بچنے والا بنا دے، اللہ سب نوجواناں دیاں اکھاں دے اندر حیا دی دولت پیدا کر دے، اللہ دل صاف کر دے، اللہ حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرما، اللہ سبحان او دے جڑی تیری یاد نال تر رہے، اللہ اکھیاں اللہ تیرا قرآن پڑھ دیاں رہے، ویدیاں رہے تیرے قرآن دیاں آیتاں نو، یا اللہ سبحان تو قرآن دے الفاظ جاری رہن تے سونیا مالکا مر جانا ہے اس فانی جہان نو چھوڑ جانا ہے، اللہ جس وقت بھی موت آئے تے خاتمہ بالایمان نصیب کر دے گا، اللہ او سکرات دیاں منزلاں تے موت دیاں بے ہوشیاں بڑیاں ڈاڈیاں اللہ سانو محفوظ کر لینا ہے، تیرے حبیب سونے نے آکھیا ہے تے واقعی سچ آکھیا ہے کہ عید دی دعا اللہ رد نہیں کر دے، کھلے تھلے آسمان تلے اب ایک تیرے بندے کتھوں تک ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے، ادھر مانگتا ہے تیرے گدا گھر تے فقیر آئے نے، اللہ میں صدا مار کے بلا لے اللہ کسے قبر حجر شجر دے نہیں چکایا، تیرے در دے چکے نے تے سجدے تے رکوع کر کے ہن بیٹھے ہوئے نہیں، یا اللہ سانو سب نو معاف کر دے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ سانو سب نو معاف کر دے، اللہ جس وقت بھی موت آئے خاتمہ بالایمان کر دینا، اور سونیا دل دیاں گہرائیاں تو کر لینا لے دعا وے، یا اللہ محتاجگیاں تو بچا لے، اللہ محتاجگیاں تو بچا لینا، اساں ویکھے نے جڑے بچارے مفلوج فالج زدہ یا دیگر پریشانیاں دے اندر اولاداں بھی تنگ آ جاندیاں نے، بیوی بھی تنگ آ جاندی ہے، جمے ہوئے بچے بھی تنگ آ جاندے نے، اللہ محتاجگیاں تو بچا لینا، اللہ محتاجگیاں تو بچا لینا، اللہ محتاجگیاں تو بچا لینا، یا اللہ صحت و عافیت تے ایمان تے سلامتی نال رکھنا، اللہ صحت بہت بڑی دولت ہے، تیرے حبیب نے اپنے چچا عباس نو آکھیا یا ام النبی، اے نبی دیا چچیا جی بھتیجیا، آپ نے فرمایا اکثر دعا من العافیہ، اپنی دعاواں دے اندر عافیت نو شامل رکھیا کرو، کی مطلب دعا کریا کرو اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہ ساڑے وجود دا ایک حصہ صحت مند رکھی، اللہ بیماریاں تو بچا لیں، تکلیفاں تو بچا لیں، آئے اسپتالاں دیاں ازمائشاں اوکھیاں نے دے محفوظ کر لیں، یا اللہ جی میں ہسپتالاں دیاں ازمائشاں اوکھیاں نے، ایویں تھانیاں کچہریاں تے عدالتاں دیاں ازمائشاں بھی بڑیاں اوکھیاں نے، جڑے نجائز کیساں دے اندر اللہ مبتلا نے اللہ انہاں نو بری کر دے، رہا کر دے، کئی بیرون ملکاں دیاں جیلاں دے اندر بچارے پھنسے ہوئے نے، یا اللہ انہاں تے رحم و کرم فرما دے، اللہ خیر کر دے تے پریشانیاں تو نجات دے دے، اللہ سانو سب نو جہنم تو آزاد فرما دے، اللہم اجرنا من النار، پیغمبر دی سنت مطابق 3 دفعہ جہنم تو پناہ دی دعا تے 3 دفعہ جنت دے داخلے دی دعا، سونے حبیب نے فرمایا ہے جہنم بھی پھر سفارش کر دیئے یا اللہ انہوں معاف کر چھڑ، جنت بھی سفارش کر دیئے یا اللہ عطا کر دے سی، اللہم اجرنا من النار،
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين یا اللہ جو منگ سکے وہ بھی قبول کر لے جو نہیں منگ سکے اپنی غفلت دے سستی دی بنا تے یا اللہ بن منگیاں عطا کر دے تیرے کولوں کہیں زبان منگی سی تو دے چھڑی کہیں اکھاں منگیاں سن تو سان دے چھڑیاں اللہ سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں سی اللہ سانو تے علم ہی کوئی نہیں سی تو سانو سب کچھ عطا کر دیتا ہے مہربان اے شاہ جو ساڈیاں لوڑاں نے سانو سب کچھ عطا فرما دے جو مشکلات نے وہ دور کر دے ربنا تقبل منا اللہ میں تے تیرے در دا مانگتا منگنا شروع ہو جاواں تے ہڈن نوں جی نہیں کردا او لذت عمدہ کھانیاں دے اندر نہیں اوندیاں سونے مشروبات دے اندر نہیں اوندیاں جو سونیا شاہ تیرے کولوں منگدیاں لذتاں ہوندیاں نے اللہ سب کو عطا کر دے تے ساڈیاں ساریاں نیکیاں جنہاں نے رمضان دے اندر دل کھول کے خرچ کیتے نے افطاریاں دے تمام شہریاں دے تمام اللہ مدرسیاں نال تامن مسجداں نال تامن غرباء نال تامن مساکین نال تامن بیوہ عورتاں نال تامن یتیم بچیاں نال تامن اللہ اے نیکیاں قبول کر لے حسنات قبول کر لے سیئات تو درگزر فرما دے اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللہ موت دے معاملے دے اندر اور قبر دے معاملے دے اندر اللہ برزخی زندگی دے اندر ساری خاص امداد فرمائی کہ میدان محشر دے اندر بھی امداد کری کہ جہنم دی گرم ہوا تو بھی بچائی کہ جنت دے اندر نیکاں دا ساتھ دے دی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله بھئی سب احباب نو میری طرفوں میری انتظامیہ دی طرفوں تقبل اللہ منا ومنکم تقبل اللہ منا